بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اسٹرائک کور فارمیشنز کا دورہ کیا ہے اور اسٹرائک کور کی پیشہ ورانہ تیاریوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ جنگ میں اسٹرائک کور کا کردار انتہائی اہم اور فیصلہ کن ہوتا ہے۔ اسٹرائک کور کی تیاری قابل تحسین ہے اور ہمارا اس سے اعتماد بڑھا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے اسٹرائک کور فارمیشنز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر جنرل قمر جاوید باجوہ کو اسٹرائک کور کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ ISPR کے مطابق سربراہ پاک فوج جنرل قمر جاوید باجوہ نے افسروں اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنگ میں اسٹرائک کور کا کردار انتہائی اہم اور فیصلہ کن ہوتا ہے۔ اسٹرائک کور کی تیاری تربیت کا اعلیٰ معیار قابل تحسین اور بلند عزم حوصلہ افزا ہے، جس سے ہمارا اعتماد اور بڑھا ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے ایک بار پھر مقبوضہ کشمیر میں جاری پابندیوں، بندشوں اور گرفتاریوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جائز قانونی طریقہ کار کو اپناتے ہوئے انسانی حقوق کی فراہمی کا احترام کیا جائے۔ نجی ٹی وی کے مطابق ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے پریس بریفنگ میں کہا کہ امریکہ جموں اینڈ کشمیر کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ جبری گرفتاریوں اور پابندیوں پر امریکہ کو گہری تشویش ہے۔ جموں اینڈ کشمیر میں جائز قانونی طریقہ کار کو اپناتے ہوئے انسانی حقوق کی فراہمی کا احترام کیا جائے۔ ہم بھارت کے سامنے کشمیر میں انسانی حقوق کا معاملہ بار بار اٹھاتے رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر سمیت دیگر مسائل بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی حمایت کرتے ہیں۔ مذاکرات کو یقینی بنایا جائے اور لائن آف کنٹرول پر امن و استحکام کی صورتحال برقرار رکھی جائے۔ ناظرین، کشمیر ہماری شاہرگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں وفاقی حکومت کی اپیل پر پورے ملک میں کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پورے ملک میں 12 بجے دوپہر کو تمام پاکستانی اپنے دفاتر، گھروں، کاروباری جگہوں سے باہر نکل کر بازاروں، گلیوں اور شاہراہوں پر نکلیں گے اور کشمیر میں بھارتی مداخلت کے خلاف احتجاج اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرنے کے لیے اقوام متحدہ پر زور دیں گے۔ اس موقع پر آزاد کشمیر اور پاکستان کے قومی ترانے بجائے جائیں گے۔ وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ اپنے دفاتر سے باہر نکل کر اس میں حصہ لیں گے۔ 5 اگست کو کشمیر کے متعلق بھارتی حکومت کے فیصلے کے بعد سے مقبوضہ کشمیر میں 25 روز گزرنے کے باوجود لاک ڈاؤن جاری ہے۔ عوام کے گھروں سے نکلنے پر پابندی ہے، جبکہ دفاتر، تعلیمی ادارے اور کاروباری سرگرمیاں معطل ہیں۔ کشمیر میں مظاہرے بھی جاری ہیں اور غیر ملکی میڈیا کے مطابق 500 سے زائد مظاہرے ہو چکے ہیں۔ اس وقت وادی کشمیر میں اشیاء خورد و نوش کی شدید قلت ہو چکی ہے۔ لوگوں کو اس وجہ سے سخت مشکل کا سامنا ہے۔ بچوں کی خوراک اور ادویات کی قلت سے صورتحال پریشان کن ہے۔ ادویات اور طبی سہولیات نہ ملنے سے شرح اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فون، انٹرنیٹ اور موبائل بند ہونے سے لوگوں کو اپنے عزیز رشتہ داروں کے بارے میں کوئی علم نہیں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ وسیع پیمانے پر گرفتاریوں سے جیلوں اور تھانوں میں گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ بہت سے لوگوں کو عارضی حراستی مراکز میں رکھا گیا ہے۔ مقبوضہ وادی میں ایسے پوسٹر اور پمفلٹ حریت کارکنوں نے جاری کیے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ماہ محرم کا آغاز ہونے والا ہے، لہٰذا کشمیری واقعہ کربلا کو مد نظر رکھیں اور خود کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سپاہی سمجھیں اور اپنے کاز کے خاطر صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ AFP خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن پابندیوں، فوج کی موجودگی کے باوجود وادی میں 500 سے زائد مظاہرے ہو چکے ہیں۔ سری نگر میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پیلٹ گنوں اور آنسو گیس کا استعمال کیا گیا ہے۔ ایک سرکاری افسر کا کہنا ہے کہ 100 مظاہرین زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 300 پولیس اور 100 نیم پولیسی دستوں کو چوٹیں آئی ہیں۔ کئی علاقوں میں سیکیورٹی فورسز پر پتھراؤ کے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ سرکاری عہدیدار نے کہا کہ کشمیریوں کا غصہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ پابندیاں ہٹیں تو مظاہروں میں بہت شدت آ جائے گی۔ مظاہرے کارگل میں بھی شروع ہو گئے ہیں۔ کارگل میں شٹر ڈاؤن کے باعث نظام زندگی معطل ہو کر رہ گیا ہے۔ وادی میں سکول کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے، مگر طلباء کی حاضری بالکل نہیں ہے۔
سرکاری عہدیدار کا کہنا ہے کہ حالات معمول پر لانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے گئے ہیں، مگر فی الوقت کوئی حربہ کام نہیں کر رہا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان G7 کانفرنس میں ملاقات ہوئی، جس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کسی بھی قسم کے بڑھاوے سے گریز کریں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان کے مطابق دونوں کے درمیان مسئلہ کشمیر پر بات چیت ہوئی۔ ترجمان نے کہا کہ سیکرٹری جنرل نے کہا کہ بنیادی طور پر تمام فریقین کو اس معاملے پر کسی بھی شدت سے گریز کرنا چاہیے۔ سیکرٹری جنرل نے کہا کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے حکام بھارتی حکومت سے مختلف سطحوں پر رابطے میں ہیں۔ امید ہے کہ بھارتی حکومت کی طرف سے انسانی حقوق ماہرین کو جلد مقبوضہ کشمیر تک رسائی دی جائے گی۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنز برائے انسانی حقوق نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم پر بیان میں کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے ماہرین کو داخلے کی اجازت دے تاکہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی بین الاقوامی تحقیقات کروائی جائیں۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی نفی، اقوام متحدہ کے کردار پر سوال ہے۔ کروڑوں کشمیری یہ سوال کر رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ان سے جموں اینڈ کشمیر میں ریفرینڈم کرانے کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ ان کو حق خود ارادیت کب ملے گا؟ انہوں نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی ہیں، ان کا نتیجہ کب نکلے گا؟ لاکھوں بچے جو یتیم ہوئے ہیں، ان کی بے کسی کا مداوع کب ہوگا؟ ہزاروں خواتین جو بیوہ ہو گئیں، ان کے زخم کب بھریں گے؟ کشمیریوں کے ان تمام سوالوں کے جواب دینا اقوام متحدہ اور تمام ملکوں کی ذمہ داری ہے۔ مقبوضہ کشمیر کو جس طرح گزشتہ 30 سال سے قتل عام، اغوا، پیلٹ گنوں سے نابینا کر کے فائرنگ، آنسو گیس اور لاٹھی چارج کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اقوام متحدہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صرف بیان دیتی رہے؟ مظلوم کشمیریوں کے حقوق کون دلائے گا؟ اقوام متحدہ اور اس کے انسانی حقوق کے ادارے بھارت کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ کشمیریوں کا مسئلہ ابھی تک سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر کیوں نہیں آیا؟ بھارت کے خلاف انسانی حقوق کی پامالی پر کسی ادارے نے کارروائیاں کیوں شروع نہیں کیں؟ کیا دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ 80 لاکھ سے زائد آبادی کو 25 روز تک ناکہ بندی کی گئی ہو، ان کو اطلاعات کے حق اور آپس میں رابطوں سے کاٹ دیا گیا ہو؟ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ مختلف غیر ملکی سربراہوں سے رابطے کر رہے ہیں، مگر اس ضمن میں تیز رفتاری کی ضرورت ہے۔ حکومت سلامتی کونسل میں معاملہ اٹھائے، انسانی حقوق کے اداروں میں اٹھائے، شاید کہیں کشمیریوں کی سنوائی ہو سکے۔ پاکستانی قوم آج پھر یکجہتی کا اظہار کرے گی، مگر اصل ضرورت سفارتی سطح پر ٹھوس کام کی ہے۔ اب اس طرف بڑھا جائے، صرف احتجاج کرنے سے کام نہیں چلے گا۔